ولی اللہ دے مرتے نہیں کرتے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مرتے نہیں کرتے پردہ پوشی، کی ہویا جو دنیا اتوں ٹر کے نال خاموشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو ایم بی پی ٹی وی آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب پیج پہ ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میں ہوں محسن بابو اور آج ہم موجود ہیں موڑا ملکان لیڈی منگلہ میں، جہاں پہ حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب کا سالانہ 36واں عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آل نبی اولاد علی الحاج پیر حضرت علامہ مولانا پیر سید توصیف عباس شاہ خوازمی صاحب کے زیر سرپرستی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آستانہ عالیہ موڑا ملکہ میں منایا جا رہا ہے۔ عرس سید کی تقریب ہر سال جون کے پہلے اتوار کے دن منعقد کی جاتی ہے، جہاں پہ رات کو قرآن خوانی کی جاتی ہے اور دن کو ریاست کشمیر اور ملک پاکستان کے نامور سنہوان مصطفیٰ اور علماء کرام حاضری پیش کرتے ہیں اور حضرت علامہ مولانا پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب کے درجات بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ علی کے گری چادر ہے، چلو میرے بابا کی چادر چلی۔ اس کے دن صبح سویرے مزار پر چادر کشائی کی جاتی ہے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ جتنے بھی چادر کے نیچے کھڑے ہیں، قسمیں خدا کی بگڑی بلی ہے، چلو میرے بابا کی چادر۔ عرس سید کی تقریب میں ہزاروں چاہنے والے مریدین اپنی حاضری کو پیش کرتے ہیں، دویہ تقریبات کرتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علماء کرام کے خطاب کو سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب ایک وہ عظیم ہستی تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دی۔ ہے یہ علی کا گھرانہ، ہے یہ علی کا، علی کے گھر کی چادر ہے، چلو میرے بابا کی چادر چلی ہے، چلو میرے بابا کی چادر چلی ہے۔ محمد بھی ہے ساتھ مولا علی، اور جتنے بھی چلی ہے، چلو میرے بابا۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں انہوں نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کے 36 سال اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین آج بھی ان کے مزار پہ پہنچتے ہیں، ان کے لیے دویہ تقریبات کرتے ہیں۔ چم چم اکا نال لاؤ چادر مرشد دی، چم چم اکا نال لاؤ چادر مرشد دی، پڑھ کلمہ نبی دا چڑھاؤ چادر مرشد دی، لا الہ الا اللہ، پاؤ گرم دار
مرشد تے پاؤ کرم دا ٹورا جس جائی تے مطلب ہووے تے مرد چار کرے او ملن مرادا او مگدیاں دائی تے ولیاں دے رہے اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے میلی اندر دی جاندی الف کے یارے سچے رب والے اور یاریاں سب ہماریاں وقت میں پاک جیانے ورد کوئے اور جیتے وچ حقیقتاں ساریاں تے غوث پاک جیانے پیر کوئی کیا بات ہے جنہ ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نے وارث شامیاں کر لے روزہ دیتے لگے مصیبتاں پاریاں نے غوث پاک بغداد وچ پیر میراں خالی کسے بھی سائل نو کلدانے جڑا غوث دی گلی وچوں لنگ جاندا دوزخ وچ مریدیوں جلدا جڑا غوث دی گلی وچوں لنگ جاندا مصطفیٰ جانے پیارا پیارا سلام اس رضا نے لکھا پیارا پیارا سلام اس رضا کی تربت بیلا مصطفیٰ جانے رحمت جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام الہی صدقہ آلِ رسول یہ سلامی آج زمانہ آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنتے ہیں اور حضرت پیر سید سجاوی حسین شاہ صاحب کے زندگی کے واقعات بھی پیر سید توصیف عباس شاہ صاحب کی زبانی سنتے ہیں. آئیے چلتے ہیں اس سید کی محفل کی جانب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی لب خاموش نہ رہے, محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ.
پر اہل بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر جنت گوا نہ دینا ادنا سی بھول پر اہل بہشت میں لکھا ہے یہ پھول پھول پر جنت گوا نہ دینا ادنا سی پھول پر اور میرے اگلے جملے بڑے قیمتی ہیں ضائع نہ کرنا مومن تو کیا وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہرے مومن تو کیا وہ شخص مسلمان ہی نہیں بیجے نہ درود جو آل رسول پر مومن تو کیا وہ شخص مسلمان ہی نہیں بیجے نہ درود جو آل رسول پر سادات دے بیڑے چ بیٹھے ہو اس محبت نال درود پڑھو کہ سیدنا نانا تھوڑی ترازی ہو جائے محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام القبلتین انتہائی واجب القدر قابل ساتھ تعظیم اسٹیج کے اوپر تشریف فرما حضور قبلہ بابا جی پیر سید سجاو الحسین شہباز شاہ علیہ رحمہ انعقاد پذیر ہے ہماری خوش قسمتی ہے آج کی اس پاک فضم کی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ عالم سید السادات فخر السادات جناب قبلہ پیر سید توصیف عباس شاہ صاحب وارزمی دام برکاتم القدس کے والیہ زیب و زینت آستان عالیہ حاضہ حضرات محتشم کیونکہ محفل جو ہے جو وقت تھا اس سے تھوڑی لیٹ شروع ہوئی ہے تو اسی کے تناظر میں پروگرام کو آگے لے کر بڑھوں گا آج اس سید کی محفل ہے اور نسبت کا انسانی زندگی میں بڑا کمال ہوتا ہے نسبت اچھی ہونا تو برے کو بھی اچھا بنا دیتی ہے سبحان اللہ نسبت اچھی ہو تو برے کو بھی اچھا بنا دیتی ہے اور اگر نسبت بری ہو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو حاجی ہو زکوٰۃ دینے والا ہو خیرات کرنے والا ہو لیکن اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جنہیں معاشرہ میں ناپسند کیا جاتا ہے جن کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ان کے کاموں کی وجہ سے تو دیکھنے والا بندے کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا زکوٰۃ کو نہیں دیکھے گا خیرات کو نہیں دیکھے گا اس کے نیک اعمال کی طرف نہیں دیکھے گا صحبت کی طرف نگاہ جائے گی اس کا تو اٹھنا بیٹھنا اس کی تو یاری ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں معاشرہ پسند کرتا ہے اس لیے یہ آدمی برا ہے اور بڑی توجہ چاہوں گا جملہ دینے لگا ہوں اگر انسان میں بے شمار برائیاں پائی جائیں لیکن نسبت ہو جائے اللہ کے ولیوں کے ساتھ جس کی نسبت ہے نسبت پہ ناز کر کے بیٹھے محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ بے شمار برائیاں پائی جائیں نسبت ہو جائے اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہو جائے علماء حق کے اہل سنت کے ساتھ نسبت ہو جائے ایسے لوگوں کے ساتھ جنہیں معاشرہ قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو دیکھنے والا اس کی عیبوں کو نہیں دیکھے گا نسبت کو دیکھے گا صحبت کو دیکھے گا ارے یہ آدمی بڑا اعلیٰ ہے اس کا کردار بھی اعلیٰ ہے افکار بھی اعلیٰ ہے کیونکہ ان کی صحبت میں رہتا ہے جن کی وجہ سے لوگوں کے کردار اعلیٰ ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم میں ہر بندہ صاحب نسبت بیٹھا ہے کوئی قادری بیٹھا ہے جتنے نسبت ہے اپنی نسبت ناز کر دیں بولے سبحان اللہ کوئی چشتی بیٹھا ہے کوئی سفروردی بیٹھا ہے کوئی نقشبندی بیٹھا ہے کوئی حیدری بیٹھا ہے کوئی رضوی بیٹھا ہے کیوں بیٹھے ہیں بڑی توجہ چاہوں گا سال بعد یہ بات سجتی ہے ہم سبھی آتے ہیں اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایک بات کر کے تلاوت کی طرف چلتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ بولیے سبحان اللہ اب تو بارش ہوئی ہے گرمی کی شدت میں بھی کمی آ گئی ہے موسم بھی بڑا اچھا ہے آپ کی طبیعت اور مزاج بھی ماشاءاللہ اچھا ہو جانا چاہیے اللہ کا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ کہتے ہوئے شرمانا نہیں ہے ناز کرنا ہے کہ اس نے توفیق بخشی ہے ہمیں اپنی پاکی کو بیان کرنے کی
محبت کے ساتھ ایک توجہ ہاتھ چوٹی بولو سبحان اللہ. بابا فرید الدین گنج شکر سبحان اللہ. آپ کا اس سے تیاری ساری ہے. ہر طرف حق فرید شاہ فرید حق فرید شاہ فرید حق فرید. آپ بھی بولیے کیا فرید حق فرید حق فرید حق فرید. اے ساڑھے بولو حق فرید حق فرید حق فرید شاہ فرید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ گدر فرید پیر مہر نشا کا ادارے گولڈا فاتح قادیانیت کاتے مجدیت. آپ اس سے تشریف لے گئے. ایک بندے نے آپ کو دیکھا نا گوٹا ہویا آپ نے کول آیا پیر اتنے جڑے بندے نو دیکھو حق فرید شاہ فرید حق فرید شاہ فرید حق فرید شاہ فرید دا نعرہ لا رہے ہیں. انہاں نو چاہیے اللہ دا ذکر کرن, او دی وحدانیت دا اقرار کرن, او دی وحدانیت دے چرچے کرن. اللہ دا ذکر چھوڑ کے حق فرید شاہ فرید حق فرید شاہ فرید نعرے لا رہے ہیں. پیر مہر نشا کا ادارے گولڈا آپ مسکرائے مسکرا کے جواب دیتا میں نے لگتا انجے کہ رب بھی اس وقت فرید فرید کر رہے ہیں. بندہ بڑا پریشان ہویا بھی جواب نہیں سی دینا نہ دے دے ایک ہی جواب ہویا رب بھی فرید فرید کر رہا ہے. بڑی توجہ چاہوں گا. پیر مہر نشا تاجدار گولڈا آپ نے فرمایا نہ دانا مہر علی نے گل نہیں کی تھی, رب نے قرآن کی تھی ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا. اور بابا فرید ساری زندگی رب رب کرتا رہا. آج رب خود بھی یہ اپنے بنیا کو فرید فرید کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ پیر سید سجاوت حسین شاہ بادشاہ علیہ الرحمہ آپ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے. آج ہم بیٹھ کر رب ہم سے بھی اور خود بھی ان کا ذکر کر رہا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ ان کا ذکر کیجئے. اللہ ایتن میرا چشمہ ہوئے مرشد دیکھ نہ رنجا ہوں, لولو دے مل لکھ لکھ چشمے ایک کولا ایک کچا ہوں. اینا کٹھیاں صبر نہ آوے اور ایک دے والا بچا ہوں. مرشد آگی دار ہے باہوں میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں. اللہ جلال. احباب تشریف فرما ہو جائیں. میں سید السادات فضل السادات جناب اللہ پیر و مرشد حضور اللہ پیر سید توصیف بادشاہ صاحب سید عاطف حسین شاہ صاحب شرازی آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے. دونوں شخصیات کو ترکیت تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مسلم منظور بھائی آپ تشریف فرما ہوگی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تلاوت کے ساتھ آج کی اس برکت مقرر محفل پاک کا آغاز کرتے ہیں. اس کتاب کے ساتھ کرتے ہیں جو قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رہبر بھی ہے رہنما بھی ہے, جس کی ہر ہر آیت میں آیت کے ہر ہر حرف میں میرے آقا کے استاد اپنے کا بیان کیے ہیں. تلاوت کے لیے حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری جناب عابد حسین مصطفی صاحب آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور تلاوت کے کلام الہی کے ساتھ ہمارے غنی پرستان کو نور الموت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والذي يصلي عليكم وملائكته من قرآن سن رہے تھے میرے پیر علی فرماتے جب میں چاہتا کہ میں رب کے ساتھ ملاقات کروں گا تو میں نماز پڑھا جڑے پڑھ دے اور دوے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ جڑے نہیں پڑھ دے حضور آل رسول گرانے کا صدقہ دعا کرنا اللہ پانچ وقت با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پنجہ کھول کے ذرا دوے ہاتھ چکے کہہ دے سبحان اللہ میرے پیر علی فرماتے ہیں کہ چودہ دینے لگا ہوں اگلے صحاں کو میں نے دعوت دینی ہے میرے پیر علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا کہ میں رب کے ساتھ ملاقات کروں گا کیونکہ نماز میں بندہ رب کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے جب میں چاہتا میں رب کے ساتھ ملاقات کروں تو میں نماز پڑھا کرتا تھا اور جب میں چاہتا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے میں رب کا قرآن پڑھا کرتا قرآن سن کے جنہ مزہ ہے محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ سماعت کی دی سماعتوں کے حوالے کروں گا نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میرا شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے لہو بھی میرا شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں شاید بڑے تو جو چاہوں گا میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے میں عظیم شاہان مصطفیٰ بلبل جنستان رسالت زندگی بشنوا سوزو گداز سے بڑی بڑی آواز خوبصورت انداز میری مراد نہ محمد بن نواز قادری صاحب آپ انشاءاللہ اپنی حاضری پیش فرمائیں گے آپ اپنی حاضری لگواتے ہوئے نعرہ لگائیے گا نعرہ تکبیر جنہی بڑی تعداد ہے آواز بھی ہونی چاہیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سارے احباب صداقت تربیت یافتہ بیٹھے ہوئے پتہ چلے سجدہ میں محبت کرنے والے بیٹھے ہیں تے آئی ہو جڑا صداقت میں محبت کرنے والا ہے ہاتھ چک کے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے نعرہ تکبیر دو ہاتھ چک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق مجھے کہ بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری آج ہر بندہ کرونا سے ڈرا ہوا ہے کیونکہ وبا ہے ڈرنا بھی چاہیے جان لیوا ہے لیکن ایک وبا اور ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں میں پائی جا رہی ہے وہ وبا کون سی ہے بوس حیدر بھی ایک کرونا ہے بوس حیدر بھی ایک کرونا ہے جس کو ہونا ہے اس کو ہونا ہے شاید آپ کو کیوں چاہوں گا یہ جو جنت ہے حسنین کی ہے ارے گستاخ زہرا نے معاشرے میں نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء کرام صدات کرام تک گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ صدات کرام دا علماء کرام دا سایہ ہمیشہ
ساڑھے سے رات قائم و دائم رکھے انشاءاللہ میرے تو بعد میرے پیارے بھائی حسنین علی قادری آپ دی بھی حاضری ہے اور اعظم بھائی بھی تشریف لے آ چکے ہیں لیکن آنے پاک اس کے دو تین اشعار پیر صاحب کا پسندیدہ کلام کہ ٹائم بھی مختصر ہے، آئیے محبت سے سماعت بھی فرمائیے، اگر ہو سکے تو رات کے میرے ساتھ شامل بھی ہو جائے، آئیے بہت ہی خوبصورت پنجابی کا کلام چند اشعار سماعت فرمائیے۔ جدوں دین حشر دے سوال ہونگے، اور جدوں دین حشر دے سوال ہونگے، جدوں دین حشر دے سوال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ کہہ سکتے ہیں وہ شرمائے نہ ولیاں دے ڈیرے تے بیٹھ کے ایک باری سجدہ بازو چکو تے نال کے ہر بندہ کہہ دے جدوں دین حشر دے سوال ہونگے، جدوں دین حشر دے سوال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، پڑھ لو آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ پہلا شعر ہو جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، پر اگے اگے حضرت بلال ہونگے، 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 آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، جنتاں نوں جاوے گی سواری آپ دی، پر اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، پڑھ لو اگے اگے حضرت بلال۔ ایک باری جتنے بیٹھے ہو اسٹیج کو لے کے آخر تک اینڈ سچے ہاتھ کا زیارت کراؤ تے رات کے کہہ دو اگے اگے حضرت بلال ہونگے، اگے اگے حضرت بلال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ خاص شعر اس کلام دا خاص کلام شعر سماعت فرماؤ۔ سانو بخشوائے خدا دے سامنے، او فاطمہ دے سونے سونے لال ہونگے، سیدہ دے سونے سونے، سیدہ دے سونے سونے، سیدہ دے سونے سونے لال ہونگے، آمین ساڈے آمینہ دے لال ہونگے۔ رسول نانا علی ہے بابا اجے جی پوچھنا ہے حسین دیے شاید میں اس میں کہنے لگا اس میں سے جڑا بندہ نہ بولیا انہوں بڑا دکھ ہوئے گا۔ رسول نانا علی ہے بابا اجے جی پوچھنا ہے حسین دیے حسین دیما حسین دیما اور نبی دیے اجے جی پوچھنا ہے حسین حسین دیے حسین گوتے نبی چپلیا میرے آخری مسئلے حسین گوتے نبی چپلیا یہ تیسرا ہے امام ججے حسین گوتے نبی چپلیا یہ تیسرا ہے امام ججیا
اور جڑے بندے دا پنجا سلامت ہے اپنے پنجے دی زیارت کرائے گا سبحان اللہ فرمائے گا حسین کو دے نبی چ پڑھیا تیسرا ہے امام چھڑیا اے پانچ تن پاک دا جہاں دا پنجا بلند کر کے اے پانچ تن پاک دا پنجواں جیے او وجہ بھی کچھ نہ حسین آج کی اپنے پاک پاک سے بات کرنے میں سلامہ اور سید حضور نبی سے یا اس میں شاء اللہ کا تعظیم ہے ہماری مشکل صدات کرام ہے اس گلدستہ ہمارے اسٹیج کے جو فروز ہوئے ہیں صدات فیض یہاں ہو رہا ہے اللہ اس استانے کو کیا میں سو تک شاد آباد میں اللہ کسی سے ہاں کو خوبصورت سمان کروانے اللہ بڑی خوبصورت انداز آواز فرمائیں گے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزت محترم ہر سال کی طرح اس سال کے سید سجاوت حسین شاہ صاحب آپ کے عرس کا انعقاد کیا گیا ہے ہر سال پیر سید توصیف بادشاہ صاحب پیر سید حسین شاہ صاحب اور جتنے بھی احباب اس محفل کے انعقاد کرتے ہیں اللہ پاک کی ایسے محفل کو سجانا آپ کا میرا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اسے تین سے درود پاک کے پڑھ کر آقا کی سوچ لے دایا حلال کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا بڑا اپنے مرید کا سونا مرشد اپنے مرید کا سونا مرشد اپنا آپ حیات میرا بڑا رجوان میرا بڑا رجوان میرا بڑا رجوان جسوں دا پڑیا پیر دا پڑیا دل میرا کرتا اللہ 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 چھپڑی کہنا کیسے لائے مرشد لائے تمہیں اچھلن کر کے کہہ دینا جسوں دا پڑیا پیر دا پڑیا جسوں دا پڑیا پیر دا پڑیا میرا کرتا اللہ ایک شیر پڑھ کے اجازت تمہیں اجازت کر کے سارے نے رائے پڑھنے لٹا کے اپنا گن کی لٹا کے اپنا گن کی خدا حسین زندہ باد ذرا تمہیں اچھلن کرو تمہیں اچھلن کر کے کہہ دیو حسین زندہ باد لٹا کے اپنا گن کے خدا کرے سجود بچ حسین تیری بچ
زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی رو گیا یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا تے یزید قلب مرتضی یزید قلب مرتضی آج بھی مرتضی محبان ارادت و عقیدت وارثان علوم شریعت و طریقت صاحبان عزت و توقیر شمع حق پروانوں جمال مصطفیٰ کے دیوانوں اور آستانہ عالیہ ملکہ میں آنے والے عزیز نوجوانوں قبل اس کے کسی لفظ یا الفاظ کو تفریح زبان کروں دل کی امید پر اتھا گہرائیوں سے مرتفع جذبات کو مجتمع کرتے ہوئے سید راشد حاشم شاہ قبیر دامی السلام کرتا ہے سامعین زبکار آج کی یہ عظیم الشان محفل باپا بسم سلام عرس مبارک حاجی پیر سجاوت حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آستانہ عالیہ مکہ میں حاضر ہے جس کی صدارت فخر السادات علی نبی علی پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید توصیف عباس صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ مکہ شاہ فرما رہے ہیں اور فخر السادات علی نبی علی پیر سید زمین حسین شاہ صاحب فخر السادات علی نبی علی پیر سید عاطف عباس شاہ صاحب فخر السادات علی نبی علی پیر سید شیخ راغب حسن شاہ صاحب فخر السادات علی نبی علی پیر سید حبیب حیدر شاہ صاحب فخر السادات علی نبی علی پیر سید جلال حسین شاہ صاحب اور دیگر جو علماء کرام سرخان مصطفیٰ اسٹیج کی زینت بنی میں تمام کو دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر یہ آئین اسلام کی عظیم سرخان مصطفیٰ محمد آزم قادری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے چار مسئلے جو میں ہر سال کی اس مبارک میں لازمی پیش رکھتا ہوں کہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے محمد جڑے پیچھے سجاوٹ حسین شاہ صاحب نے مرتائے بیٹھے ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ چھولی میں کہ اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے اللہ کی رحمتوں کے انوار کس لیے ہوتے ہوئے مسیحا بیمار کس لیے اور کر حسین نال ہو تو یہ دربار کس لیے اور مدینہ بخش جائے سرکار کس لیے کر حسین نال ہو دربار کس لیے اور مدینہ بخش جائے سرکار کس لیے بابے سے بکار بلا تاخیر عالم اسلام کے عظیم سرحان مصطفیٰ محمد آزاد قادری صاحب سے تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار سنتے ہیں، سریائے سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ آج کی یہ پروکار محفل سجانے پر دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی محفل کا سجنا اور آپ سب کا تشریف لانا اپنی عظیم اور بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ قبلہ پیر سید سجاوت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس پاک کی محفل میں جمع ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے۔
یہی ہے آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید جو ہمیشہ بڑا پیار کرتے ہیں جب جب آپ کی زیارت ہوتی ہے، اور آج بھی آپ نے اتنا پیار دیا. میری مراد قبلہ پیر سید توصیف عباس شاہ صاحب زندہ شرف آپ صدارت فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ جتنے سادات کرام موجود ہیں، قبلہ عاطف حسین شاہ صاحب، سارے احباب کھڑے ہوں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب قبلہ آپ تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. میں ایک دعا کے ساتھ میری دعا ہے اللہ سونے سید اعلیٰ صدقہ اس کرونا وائرس کو تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جڑے اس بیماری سے مبتلا ہیں اللہ بیماری کا بلا دا صدقہ تمام شفا عطا فرمائے. کیڑا بندہ جڑا چاہتا ہے میری زبان ہوئے تے نبی تے درود ہوئے، وہ ذرا ہاتھ اونچا کرے. سبحان اللہ. نبی پاک کی بارگاہ چ اس یقین کا سارے درود پڑھو کہ اسے پڑھنے ہیں اور سرکار سنتے ہیں. میں تو قبل بھائی نواز قادری صاحب آپ کا حکم سی اور میں حاضر ہویا ہوں. اللہ آپ کو اور عزت برکت عطا فرمائے. درود پاک اللہ کی اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے ذرا صلی اللہ. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. جگ پروانہ ہے بابا بی بی زہرا حسنین دادا. میں ایک مائیہ پیش کر رہا ہوں، توجہ. گلا کرنا سول دیا، گلا کرنا سول دیا، خون حلالیے ناتا پڑھنا رسول دیا، خون حلالیے ناتا پڑھنا رسول دیا. میرا جی چاہ رہا ہے میں اس نعت سے اپنی حاضری کا آغاز کروں. ہمیں رسوا مانگتا نہیں ہو زمین سما سنبھال لیے، زمین سما سنبھال لیے، تینوں مکان ابھار لیے، چنین چنا چمار لیے، بنے تو جہاں چمار لیے، چنان چمان چمن میں سمن میں سمن میں فمن میں فمن میں پھلن میں خزائے فضائے میں ایسی جانو مانو تمہار لیے، کہن میں صفا میں سمار لیے، بدن میں ہزار
نبی کے عشق نے جسے حسین بنایا ہے، پھر کوئی فرید کوئی داتا بن کر آیا ہے۔ نبی کے عشق نے جسے حسین بنایا ہے، کوئی فرید کوئی داتا بن کر آیا ہے، اور جہاں کہیں میرا قدم تک بقایا ہے، پھر نبی کا آسرا وہی سامنے میں آیا ہے، اور جلا سکے گی نہ ہم کو کربلے محشر، چونکہ ہمارے سروں میں حبیب خدا کا سایہ ہے، اور اسی تمنا میں رہتے ہیں یا رسول اللہ، اسی تمنا میں رہتے ہیں یا رسول اللہ۔ چلو تمہیں سرکار نے بلایا، یہ دیوانے اسی تمنا میں رہتے ہیں یا رسول اللہ۔ چلو تمہیں سرکار مفتی صاحب شتا چکے ہیں، ان کی طبیعت کافی ناساز ہے، کرے اللہ پاک کو صحت و تندرستی دے، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے تو ساتوں کے بعد ہمارے اسٹیج کی زینت بنے گے۔ محمد کے ذکر کے لیے ہم ہاتھ بندے ہیں۔ اللہ رب جلال سے دعا ہے میرا مالک میرا خالق آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے مفتی جمال الدین بغدادی صاحب کی طبیعت ناساز کی کہ میں ممبر رسول میں بیٹھا ہوں، ایسی بات نہیں کروں گا جو جھوٹ میں مبنی ہو۔ بہت زیادہ طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے آپ اسٹیج پہ تشریف نہ لا سکے، لیکن ان کی یہاں پہ موجودگی تھی، اس لیے ہم نے کو اجازت اس لیے دی ہے کہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت بگڑی تو وہ اچھا نہیں ہے، عالم دین کی صحتیابی کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالہ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بارگاہ رسالت تک لے کے جا سکوں، بارگاہ اولیاء تک لے کے جا سکوں، اور میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں کی محبت سے مجھے صحیح کی تقریر کا انعقاد ہوا ہے، اور اسپیشلی ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کریش مالکان ہیں، جن کی محبت سے آج یہ سارے کا سارا پنڈال آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اور ان کریش مالکان کی محبت سے اس میرے پورے علاقے کی محبت سے، اور پیر سید سجاد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے منسلک لوگوں کی محبت سے، آلیان لیل سے لے کر نقی تک ان دیوانوں کی محبت سے یہ آستانہ آج کمپلیٹ ہوا ہے، اور تھوڑا بھی کام باقی ہے، امید ہے کہ محرم تک ہم اسے مکمل کر دیں گے، اور میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ ان سب کو دارین کی عزتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ اور میں چند ساتھیوں کا نام ضرور لوں گا جن کی بے پناہ محبت میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ چودھری شہزاد صاحب ہانگ کانگ سے، صغیر بھائی پنڈوری سے، شاہنواز بھائی میرپور سے، ٹھیکیدار خالد صاحب، حاجی محمد یاسین صاحب، چودھری یعقوب لیلی اور رہوف بھائی یو کے سے، ارشد بھائی یو کے سے، مرزا دانش آکر، سعید صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے، ہمارے اس پہ ہمیشہ برف دیتے ہیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، ان کے بچے پچھلے دن رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات میں بلندی وسعت عطا فرمائے، اور سید اظہر شاہ صاحب کو اللہ سلامتی عطا فرمائے، آفتاب بھائی کو بھی بالک سلامتی عطا فرمائے، حفیظ جنجوہ صاحب جو سابقہ
ٹینٹ سروس کے مالک بھی تھے اور وہ بے پناہ محبتیں کرتے تھے، ان کی بے شمار محبتیں ہر سال رہتی ہیں، اللہ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ سید زاہد شاہ صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، نیا ٹینٹ سروس کا آج انہوں نے یہاں سے آغاز کیا ہے، اللہ اس بھائی کے رزق میں عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ منگلا فلور مل والے اور احمد بھائی USA سے توقیر شاہ صاحب موڑا منگلا اور جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، SSMV والے اور کشمیر ایکویشن سینٹر والے، انٹر ساؤنڈ سسٹم والے اور جتنے بھی ساتھی یہاں پہ آئے ہیں، اللہ سب کو دارین کی عزت عطا فرمائے۔ میں وقت کو مد نظر رکھتا ہوا انشاءاللہ آپ کو پورے 1 بجے تک درود و سلام کی طرف لے چلوں گا اور پھر ہم درود و سلام پڑھ کے اپنے وعدے کا جو ہمارا وعدہ ہوتا ہے کہ مدد کی پابندی کا اس کا ہم خیال رکھیں گے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں چلتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے اس عظیم نواسے کا ذکر کرتے ہیں۔ پیر سید سجاد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ وہ ہستی ہیں جو 1913 میں سرزمین چکر خالد میں پیدا ہوئے اور 1985 کے 2 دسمبر کو موڑا بنگلہ کی سرزمین میں حالت حقیقی سے جا ملے۔ دعا کرتے ہیں کہ میرا مالک میرے جد امجد کے درجات میں بلندی اور وسعت عطا فرمائے، اللہ ان کی قبول پہ کروڑ کا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیر سید سجاد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ یہ میں آپ کو بنگا کے نام کے ذکر سناتا چلوں شاہ جی کا کہ بابا فروز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بابا فروز بابا جی کے بہت خاص بندے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب کے والد گرامی کی بات کر رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ شاہ جی ہمارے گھر آئے تو کہتے ہیں کہ آؤ گاؤں میں مریدوں کے گھر چلتے ہیں، تو کسی ایک گھر میں جب پہنچے تو وہاں پہ جو مستورات تھی، لیڈیز تھی، انہوں نے کہا کہ شاہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایل چوزہ اٹھا کے لے گئی ہے، چیل چوزہ اٹھا کے لے گئی ہے، تو آپ دعا فرمائیں واپس آ گئے۔ شاہ جی فرماتے ہیں میں مریدہ میں چلیا واپسی کا 2 دے دیا، لیکن اس نے ضد کی کہ میں نے وہی چوزہ لینا ہے۔ یہ بنگا کے نوجوانوں کو بھی بات یاد ہوگی، بابا فروز اکثر یہ بتاتے تھے، کہتے ہیں کہ شاہ جی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا فروز اپنی جولی بنگا کی بارگاہ میں چھاؤ۔ بابا فروز کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے کچھ نظر آیا۔ پیر سید سجاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوبارہ فرمایا نا کہ فروز اپنی جولی کو اللہ کی بارگاہ میں بچھاؤ، تو میں نے پیر سید سجاد شاہ صاحب کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں خون سے زیادہ سرخ ہو چکی تھی، تو میں نے اس جلال کو دیکھتے ہی اپنی جھولی کو اللہ کی بارگاہ میں بچھا دیا۔ ابھی میں دیکھتے دیکھتے چوزہ میری گود میں گرا اور باقی چوزوں کے ساتھ مل گئے۔ بابا فروز کا یہ جملہ میں بتانا چاہتا تھا، اس پورے واقعے کا مقصد اور نچوڑ بتانا چاہتا تھا۔ بابا فروز کہتے ہیں یہ مقام اولیاء ہے، کئی گھنٹے پہلے اسے اٹھا کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کے جسم سے روح نکل چکی تھی۔ یہ مقام اولیاء ہے، مجھے شادی یہ بتاؤ مقام مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ آپ فرماتے ہیں یہ اگر مقام اولیاء ہے نا تو پھر مقام مصطفیٰ کس چیز کا نام ہوگا؟ اگر یہ حالت حقیقی سے زندگیاں لٹا کے دیتے ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا؟ مولا کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ حسنین کریمین کا عالم کیا ہوگا؟ جو ان کے دامن سے جڑتا گیا میرا خالق انہیں عزتیں عطا کرتا گیا۔ کتنی عزتیں عطا کی جناب بلال حبشی کو، کتنی عزتیں ملی ہیں۔ جناب بلال کا آخری وقت آیا تو سارے پریشان تھے، سارے رو رہے تھے، جناب بلال کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آپ فرماتے پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ رو کیوں رہے ہیں؟
انہوں نے کہا وہ اس لیے رہے کہ آپ کی جدائی کی وجہ سے. تو آپ فرماتے میں تو مسکرا اس لیے رہا ہوں بڑی مدت ہو گئی ہے چہرے مصطفیٰ کو دیکھے ہوئے. آج رات قبر میں میرے مصطفیٰ کریم کی دید ہو جائے گی. تو اپنی زندگیاں اتنی خوبصورت بنا لو کہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے تو فرشتہ تیسرا سوال نہ کرے بتا دنیا میں تیرا اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. میرے اور تیرے مصطفیٰ یہی فرمائے چھوڑ تو میرا غلام آ گیا. تو یہ کس طرح ہوگا آنکھیں جب پاک ہوں گی. یہ کس طرح ہوگا جب زبان پاک ہوگی. یہ کس طرح ہوگا جب زبان درود و سلام سے تر ہوگی. یہ کس طرح ہوگا جب زمین اللہ کی بات میں جھکی ہوگی. یہ کس طرح ہوگا جب ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہوگا. محمد و آل محمد کی غلامی ہوگی. جب تم اپنے گھر میں کبھی مصطفیٰ کا ذکر سجاؤ گے, کبھی مرتضیٰ کا ذکر سجاؤ گے, کبھی جناب حسن کا ذکر سجاؤ گے, کبھی حسین کی پھوڑی پہ بیٹھے نظر آؤ گے, کبھی سجدہ کائنات کا ذکر کرتے نظر آؤ گے, اور کبھی روز سے ثقلین کی محفل سجاؤ گے. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ان سے محبت ہوگی. یہ اسی صورت سے ہوگا, اسی صورت میں ہوگا جب آل محمد سے محبت ہوگی. تو آل محمد سے محبت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ تم قرآن پڑھا. میرے حسین نے لوگ نیزہ پہ قرآن پڑھا ہے نا, اور بتایا ہے دنیا کو کہ میں ساری دنیا کے یزید ایک طرف ہو جائیں تو میں علی کا نام جو اس لیے نہیں سکتا, جو ایمان جو دین مجھے نانا نے عطا کیا ہے میں وہ کسی اور کو دے نہیں سکتا, فقط محمد و آل محمد کے پیروں کے لیے دین ہے. تو اس دین سے اگر محبت کرتے ہو, آل محمد سے محبت کرتے ہو, تو پھر اپنے کردار اتنے خوبصورت بنا لو کہ سامنے سے گزرنے والی بیٹی تمہاری بیٹی ہو, تمہاری نظروں میں حیا ہو. تمہارا کردار اگر حسینی ہے تو پھر اپنے کردار میں یہ چیزیں پیدا کرو کہ تمہاری نگاہیں بھی پاک ہو, تمہاری زبان بھی پاک ہو, اور تمہاری زبان میں فقط محمد و آل محمد پہ درود پڑھا جائے. 8 محرم کی بات ہے, ایک مجذوب میرے سامنے سے گزرے تو ہم 2-3 ساتھی نا آپس میں بات کر رہے تھے, تو کوئی بات ہوئی نا تو میں نے یزید کو برا بھلا کہا. تو اس مجذوب کو میں نے کبھی بولتے ہوئے نہیں دیکھا, تو میرے سامنے سے گزر کے کہتے ہیں شاہ جی یزید کو گال نہیں کٹنی. میں نے پوچھا بابا کیوں؟ کہتا ہے وہ یزید پلید ہے, زبانیں پلید ہو جاتی ہیں. وہ پاک اتنے پاک ہیں درود پڑھو زبانیں پاک ہو جاتی ہیں. میں نے کہا یہ چلے کا عالم ہے, یہ ایک سائیں لوگ کا عالم ہے, یہ درویش کا عالم ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے ایک پاگل کہتا ہے یزید کا ذکر نہ کرو زبان پلید ہو جاتی ہے, آل محمد پہ درود پڑھو زبانیں اور کردار پاک ہو جاتا ہے, تو پھر تم حسینی ہو. کچھ خیال کرو کہ نگاہیں پاک رہنی چاہیے, زبانیں درود و سلام سے تر رہنی چاہیے. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمہاری مسجدیں آباد ہوں گی, جب تم محمد و آل محمد سے وفا کرو گے. اللہ کی عزت کی قسم جناب حر نے کربلا میں وفا کی تو قیامت تک زمانہ ان سے وفا کر رہا. جناب غازی کو دیکھ لو, بازو کٹ گئے لیکن کربلا کی سرزمین تھی. آج 1400 سال کے بعد ایسے لگتا ہے ابھی کچھ لمحے پہلے جناب عباس شہید ہوئے. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب تمہارا کردار حسینی ہوگا. اللہ کی عزت کی قسم, شہدائے کربلا کی عزت کی قسم, پھر تم سارے کے سارے حسینی ہو جاؤ. تو میں چاہتا ہوں فقط حسینی ہو جاؤ, اور اس انتہا کے حسینی ہو جاؤ کہ چاہے سرزمین لاہور ہو, گولیاں چل رہی ہو اور لبوں میں یہی ہو لبیک یا رسول اللہ, لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک
ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں بہت بڑا ہجوم تھا. ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ اتنا بڑا جنازہ پاکستان کی سرزمین پہ نہیں ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام کی عزت کے لیے کوئی بابا کھڑا ہو تو بظاہر تو لگے کہ ڈس ایبل ہیں یا معذور ہیں، وہ کام ٹانگوں والے نہیں کر سکے جو بابا کر گیا. اور پھر بابے کے جنازے نے یہ بتایا جو حق پہ ہو اس کے جنازے اس طرح ہوتے ہیں. امام مالک نے یہ فرمایا تھا اور ان چاروں ائمہ کا یہ عقیدہ ہے جو حق پہ ہوتا ہے اس کے جنازے بتا دیتے ہیں وہ حق پہ ہے. تو دوستو میری دعا ہے میرے کشمیر کو خالق کے حقیقی ہمیشہ کے لیے سلامتی عطا فرمائے، وقت عزیز کے اندر مالک امن عطا فرمائے. کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہے، میں کسی پارٹی کو نہیں کہوں گا کہ فلاں اچھی اور فلاں بری، میں یہ دعا کروں گا کہ مالک سب کی خیر فرمائے اور میرے خطے کے لیے جو بہتر ہے، جو میرے اس حلقہ چار کے لیے جو بہتر ہے، اللہ اسے کامیابی اور عزت عطا فرمائے، اللہ اسے سلامتی عطا فرمائے. ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد و آل محمد سے جو وفا کرے اس کو لاکھوں سلام ہیں. سے بچھڑے ہوئے 36 برس گزر چکے ہیں اور 36 برس میں یہ ذکر اس سے زیادہ ابھر کے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، تو ایک دفعہ یاد کر میں تجھے آسمان کی بلندیوں تک 10 دفعہ یاد کروں گا. یہ میرے رب کا احسان ہے، اس کی مہربانی ہے. اور پیر سید سجاد الحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا سلسلہ ہے کہ آج ہم سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں. دعا کرتا ہوں خالق حقیقی میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میرا وقت رضا آئے تو میری قبر کو بلند نکالنا. کسی مرید نے پوچھا حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا جب میری قبر میں زارا کے بابا آئیں گے، حسنین کے نانا آئیں گے، بدوحا کے چہرے والے آئیں گے، عالم رشرہ کے سینے والے آئیں گے، جب مصطفیٰ کریم میری قبر میں آئیں گے میں ادب سے کھڑا ہو جاؤں گا اور کھڑے ہو کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں گا. اور آپ لوگوں نے بڑی محبت سے سنا ہے، مفتی صاحب کے غیر موجودگی میں بھی آپ نے موجودگی کا اظہار کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں میرا رب جتنا کریم ہے اتنا راضی ہو جائے. آپ لوگوں نے انتظامیہ کا ساتھ دینا ہے، یہاں پہ سبزی کرنی ہے. یا لگ رہی جو کلام پاک میں نے پڑھی، میرے ساتھیوں نے پڑھی اور ایک لمبی فہرست ہے پڑھائی کی، وہ میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک 100 قرآن پاک سرکار کے لیے ہے اور 500 دفعہ سورہ یاسین پاک سرکار کے لیے ہے اور ائمہ اہل بیت کے لیے ہے. سجاد الحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید خالد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جتنے بھی جد امجد اور اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حق اور امید اور دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے یہ ساری کلام پاک ہے. اللہ سب کی قبول سے اپنی رحمت کا رسول فرمائے. مولا یہ سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کرنے سے قبول منظور فرما. لاکھوں تعداد میں ہزاروں کی تعداد ایسے اپنی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام انبیاء اکرام کی بارگاہ میں، آقا علیہ السلام کے والدین کی بارگاہ میں، آپ کی تمام ازواج اولاد پاک بارہ امام، تمام مسلمین، تمام شہداء کربلا، تمام صحابہ اکرام، اولیاء اکرام اور چار سید سجاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید خالد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید جاوید شاہ صاحب، سید آفتاب انور شاہ صاحب، سید سنور شاہ صاحب، صادق شاہ صاحب،
اکرم شاہ صاحب، مظفر شاہ صاحب اور سید بشیر شاہ صاحب، گیلانی شاہ صاحب، سید فضل شاہ صاحب اور جتنے بھی ہمارے خاندان سے تعلق رکھنے والے حاضر امیدوار دنیا سے جا چکے ہیں، مالک سب کی قبول کے اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ اس آستانے سے تعلق رکھنے والے اور عالم اسلام سے تعلق رکھنے والے، آزمین مقدس سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب سے قبول کے اپنی رحمت کا نزول فرما۔ آستانِ عالیہ طاہر شریف کے اوپر، آستانِ عالیہ طاہر شریف کے اوپر اور یہ لوگ جس آستانے سے منسلک ہیں، اللہ سب آستانوں سے اپنی رحمت کا نزول فرما، سب کے فیضان قیامت تک جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں کے تعاون سے، محبت سے اس سے سعید کی تقریب کا انعقاد ہوا، اللہ سب کے رزق میں، عزت میں، جان و مال میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقہ سید زاہد شاہ صاحب اور حاجی سفید صاحب، ڈاکٹر ساجد صاحب اور سرفراز بھائی کشمیر ڈیکوریشن سینٹر والے اور جتنے بھی ساتھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، حفیظ جنجوہ صاحب، حاجی یاسین صاحب، راجہ شہزاد صاحب اور راجہ امین صاحب، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ سب کی عزت جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ امین بھائی یہ محفل اپنے والدین کے شان ثواب کے لیے کرواتے ہیں، اللہ ان کے والدین کی تربت پہ کرو رحمت کا نزول فرمائے، اللہ ان کے درجات بلندی اور وسعت عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، بری محفل سے، بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے مرحومین کا میں نے ذکر کیا کہ آستانے سے منسلک رخصت ہوئے، اللہ سب کی قدروں اپنی رحمت کا نزول فرما۔ یا اللہ ان نوجوانوں کو شہزادہ علی اکبر والی جوانی عطا فرما، والد بزرگوں کو آقا حسین علیہ السلام والی بزرگی عطا فرما۔ یا اللہ جو کہ بیمار بیٹھا ہے تو بیمار کربلا کا صدقہ اسے صحت عطا فرما، اگر کوئی پریشان حال بیٹھا ہے تو مالک اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے عزیز کے اندر امن عطا فرما، میرے پاکستان کی، میرے کشمیر کی عالم اسلام کی خیر فرما، مولا قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے بلوال فرما۔ یا اللہ بیٹوں کو آقا حسین والا جزا عطا فرما، ان بیٹیوں کو سیدہ کائنات والا جزا عطا فرما۔ یا اللہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت صبر عطا فرما۔ یہی دعا کشمیری بیٹوں کے لیے بھی ہے، اللہ کشمیریوں کو بھی آزادی عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاکستان کے اندر امن عطا فرما، وائرس سے ساری انسانیت متاثر ہوئی ہے، اللہ ساری انسانیت کی خیر فرما، بالخصوص آقا علیہ السلام کے غلاموں کی خیر فرما۔ یا اللہ کا پیارے حبیب کے صدقہ انسانیت کے بیٹے میرپور جو انتظامیہ ہماری ہے، یا اللہ جو مغلہ تھانہ کی انتظامیہ ہے، اللہ ان دیوانوں کو سلامتیاں عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، جنہوں نے ہمیں اجازت دی اور ہمارے ساتھ محبت بھی فرمائی۔ اللہ یہ کرنٹ لائن میں ہوتے ہیں، وائرس جیسے فرض سے ان دیوانوں کو ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا اللہ آستانے کے ساتھ کتنے ساتھی پچھلے تھے اور جن ساتھی نے محبت کی ہے، اللہ سب دیواؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا آقا کا یقین کرتا ہوں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مالک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اور محمد و آل محمد سے وابستگی اور پیار کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آستانِ عالیہ نیاریہ شریف کے اوپر بھی مولا کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ فرق حفیظ صاحب کی تربت میں بھی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ یہ دیوانہ ہمیشہ شرائع بات کے توفیق لاتا ہے، اللہ اس کی پڑھائی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محسن بھائی کو مالک سلامیہ عطا فرما۔ یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا سب کی جائز دلی خواہشات کو پورا فرما، کے حق میں قبول فرما، اور میرے جدے امجد بالخصوص سے یہ سجاوت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے درجات بلندی کی عطا فرما۔ مالک ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو سیدہ کائنات والا پردہ عطا فرما، ان جیسی عزت عطا فرما۔ جن بہنوں کے گھر آباد ہیں ان کے گھر کو ہمیشہ آباد فرما، مولا جن بیٹیوں کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے لیے نیک اسباب فرما۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقہ عادل بھائی کی حاضری کو قبول فرما، مولا روز محشر کو ہمیں رسوا نہ کرنا، پانچ تن کے قدموں سے ہمیں جدا نہ کرنا، جب آئے جب رضا ہو جائے دین مصطفیٰ اور سچے رسول ہوئے ان سارے دیوانوں کی نظر لگی ہو، اللہ اس وقت ہر قوم میں لوگوں میں یہی کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔